من کفر باللہ من بعد ایمانہ، اور جو شخص ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کرے گا۔ اب اس میں بھی دونوں باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ دل میں ایمان آ گیا اگرچہ ابھی اس نے اعلان نہیں کیا، لیکن دل میں ایمان آ چکا، کوئی عالم ہے اس کو سمجھ میں آ گئی بات صحیح ہے۔ یہ بھی میں آپ کو یاد آ گئی تو بتا دیتا ہوں، اسی شہر کراچی میں اس وقت ایک بہت بڑے عالم دین ہیں اور بہت اس وقت معروف ہیں، مشہور ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کا ایک ایک حرف پڑھا ہے اور مجھے آپ کی کسی بات سے کوئی اختلاف نہیں، لیکن ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے تو اپنی برادری سے نکال دیے جائیں گے۔ ہماری علماء کی اپنی اپنی برادریاں ہیں، اور ایسے ہی ایک عالم دین پنجاب کے بھی ہیں، انہوں نے بھی یہ کہا میں نے ہر چیز پڑھی ہے، صرف ایک چیز سے مجھے آپ کی اختلاف ہے، اور وہ یہ کہ جو زمینداری کے بارے میں مولانا تحسین صاحب کی بات کی آپ نے تائید کی ہے، بس باقی مجھے آپ کی کسی چیز سے اختلاف نہیں، لیکن ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ تو جن پر حق واضح ہو جائے پھر وہ مصلحتوں کے تحت، وہ مصلحتیں پھر دل کو سمجھانے کے لیے ہوتی تو یہی ہے، اب ہمارا مدرسہ چل رہا ہے، ہمارا نام چل رہا ہے، اس سے خیر ہو رہا ہے، ہمیں اس برادری سے باہر نکال دیا جائے گا، پھر ہماری بات کون سنے گا، اور ہمارا جو خیر ہے وہ بند ہو جائے گا۔ آدمی انسان کو ریشنلائز تو کرتا ہے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے۔ من کفر باللہ بعد ایمانہ، جو شخص کفر کرے اللہ پر اس میں ایمان کے بعد، الا من اکرہ، سوائے اس کے کہ کوئی شخص مجبور کر دیا گیا ہو، اس کی جان پر بن گئی ہو، وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل ایمان پر جمع ہوا ہو، ولکن من شرح بالکفر، لیکن جو شخص کفر کے لیے پھر اپنے سینوں کو کھول دے گا، صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم، ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اور یہ دونوں پر اس کا انطباق ہوگا، ایک انکشاف ہو گیا اگرچہ ابھی زبان سے کہنے کی نوبت نہیں آئی، اور ایک یہ کہ زبان سے کہہ بھی دیا ہاں ہم ایمان لائے، بات صحیح ہے، اور پھر کسی مصلحت کی وجہ سے، کسی اپنے مفاد کی وجہ سے، کسی اپنے دھڑے بندے کی وجہ سے پھر واپس جائیں گے، تو ان کے لیے فرمایا من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن، ہاں جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ دینے کی اجازت ہے، دل جمع ہوا ہو، وقلبہ مطمئن بالایمان، ایمان پر دل جمع ہوا، ٹھکا ہوا، صرف جان بچانے کے لیے رخصت ہے کہ کلمہ کفر کہہ کے جان بچا لو۔ ولیکن من شرح بالکفر صدرا، لیکن جن کا سینہ پھر کھل جائے کفر کے لیے اثر نو، وہ اپنے اسی پیشہ ورانہ ضرورتوں کے تحت، فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم، ان پر تو غضب ہے اللہ کا اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ذالک بانہم مستحب الحیات الدنیا علی الاخرہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو محبوب رکھا، ترجیح دی آخرت کے مقابلے میں، وان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دی ہے، وسمعہم، اور ان کے کانوں پر، وابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر، واولئک هم الغافلون، اب یہ لوگ بالکل غافل ہیں، حقیقت سے ان کا اب کوئی تعلق نہیں۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، اب اس میں کوئی شک نہیں، منطقی طور پر اب نتیجہ یہی ہے کہ آخرت میں یہی خسارے والے ہوں گے۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا، ہجرت کا ذکر پہلے بھی آیا تھا اب پھر آیا ہے، پھر آپ کا رب ان کے حق میں کہ جنہوں نے ہجرت کی من بعد ما فتنوا، جبکہ انہیں تکلیفیں پہنچائی گئیں، جبکہ انہیں فتنوں میں ڈالا گیا، جبکہ انہیں پرسیکیوٹ کیا گیا، تو اس وقت انہوں نے اگر ہجرت کی، ثم جاہدوا، پھر انہوں نے جہاد بھی کیا، وصبروا، اور صبر کیا، ان ربک من بعدها لغفور رحیم، تو ان کی ان تمام جو بھی سرفروشیاں اور جو جانثاریاں ہیں ان کے طفیل اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے حق میں غفور اور رحیم۔